بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے کی طرح چمکنے لگا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل 3 رات تک، تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ، کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔
سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر درد ذہ انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، وہ کہنے لگیں اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکارا کہ غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو۔
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھیں۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وہ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تو ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتا ہے جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں۔
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، بس تو میری پیروی کر، میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، پھر تو عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس تجھ پر سلام، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیے، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلند فرما دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ خاص بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی بات کہنے کے لیے انہیں اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء علیہم السلام میں سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے پسند فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف نااہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشہ رہنے والے دائمی باغات میں رہیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، صرف سلام سنیں گے اور اس میں ان کے لیے ان کا رزق صبح و شام ہوگا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے بنائیں گے اس کو جو پرہیزگار ہے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، سب اسی کا ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیے، کیا آپ اس کا کوئی اور بھی ہم نام جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر یقیناً ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن
لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ضرور کھینچ کر نکالیں گے جو رحمان کے خلاف زیادہ سخت سرکش تھے. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر یقیناً ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے ہر ایک اس جہنم پر سے گزرنے والا ہے، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جنہوں نے انکار کیا وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام کے اعتبار سے بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے اچھا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے کہیں اچھی تھیں. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. آپ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو رحمان بھی اسے ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب یا قیامت کو، پھر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے برے مقام والا اور کس کا گروہ کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اور اللہ بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم عنقریب اسے لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب یہ معبود خود ہی ان کی پوجا سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا.
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا تو آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم خود ہی ان کے دن گن رہے ہیں۔ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس مہمان بنا کر، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا اور ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شيئا ادا یقیناً تم بہت بھاری بات زبان پر لائے ہو۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا حالانکہ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو اس سے خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟